الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے پگھلا کے ان کے پیشانیوں کے، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہی گرم کر کے ان کی پیشانیوں پہ ڈالا جائے گا جس سے یہ جلیں گے، داغنے کے لیے جلایا جاتا ہے نا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ خوب سمجھ لیں، یہاں صرف جمع کرنے کے حرام ہونے کو نہیں بیان کیا جا رہا، مال جمع کرنا بھی جائز ہے، اس کی میں بہت دفعہ تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ یہاں وہ جمع کرنا مراد ہے کہ جمع کر کے آپ سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جائیں اور جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو خرچ کرنے کا حکم کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ میں خرچ کرنے کا حکم، صدقات واجبہ منت مانی تھی آپ نے، اس میں خرچ کرنے کا حکم، اسی طرح صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہاں خرچ کرنے کا حکم۔ اسی طرح صلہ رحمی میں، جیسے آپ کے ماں باپ محتاج ہیں اور آپ ان پہ خرچ نہیں کر رہے، دولت پہ اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، آپ ماں باپ محتاج ہیں، ان پہ خرچ کرنے کا حکم۔ اسی طرح شوہر کے لیے بیوی پہ خرچ کرنے کا حکم، کیونکہ واجب ہے نا، وہ بھوک سے مر رہی ہے، شوہر اس کو کھلا نہیں رہا، میری جائیداد، میرا پلاٹ، اولاد کے پاس بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور باپ اس پہ خرچ نہیں کر رہا۔ تو وہ تمام واجبی حقوق جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو اس میں پھر اللہ اس جمع شدہ خزانے سے کو پگھلا کے اللہ ان کی پیشانیوں کو داغیں گے۔ ظاہر ہے یہ سونے چاندی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے ڈالر جمع کر کے رکھے ہیں اور وہ یہ کہے کہ اس کو تو پگھلایا نہیں جا سکتا، بھائی اللہ اس کو کسی اور طرح سے عذاب دے دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس ڈالر کے بدلے میں سونا اور چاندی کی جو ویلیو ہو وہ نکال کر اس سونے اور چاندی کو اللہ پگھلانا شروع کر دیں آپ کے اوپر۔ تو جتنا زیادہ خزانہ ہوگا اتنا ہی عذاب زیادہ ہوگا۔ کسی نے اتنے ڈالر، اتنے ریال، اتنی کرنسی جمع کر لی کہ اس کے بدلے میں 10 تولے سونا آ سکتا تھا، تو اب سوچیں کہ اس سونے کے سکے بنا کے اس کے پیشانیوں کو جلایا جائے گا، داغا جائے گا۔ تو بتانے مقصد ہے جتنی دولت جمع کرو گے اور اس دولت میں اللہ کا حق نہیں نکالو گے تو اتنا ہی قیامت کے دن عذاب زیادہ ہوگا۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ جب یہ انجام ان لوگوں کا ہے تو وہ یہودیوں اور نصارہ کے جو پادری اور عالم ہیں، وہ لوگوں سے جب حرام کما کے پیسہ جمع کرتے ہیں، اور حرام بھی کیسا، تورات اور انجیل میں تحریفات کر کے، تو سوچو ان کا عذاب کیسا ہوگا۔ اور میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، اس امت کے بھی کوئی اگر عالم جو غلط بیانی کر کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرے، جو روحانی علاج کے نام پہ جو حرام خوری ہو رہی ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو یہ سب لوگ اسی فہرست میں داخل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ مشرکین مکہ گڑبڑ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں 4 مہینے محترم تھے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ شروع سے چلا آ رہا تھا اور اس کو یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، اس احترام کو، کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی بھڑائی نہیں کرنی ہے۔ تو اب مشرکین عرب کو جب لڑنا ہوتا تھا نا اپنی قبائلی دشمنیوں کی بیس پہ، اور محترم مہینہ بھی آتا تھا اور وہ کہتے تھے ان مہینوں میں تو لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو گڑبڑ کیا کرتے تھے، 3 قسم کی تبدیلیاں کرتے تھے مہینے میں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی محرم محترم ہے تو اب لڑائی کرنی ہے ہم نے محرم میں، تو وہ کہتے تھے چلو اس دفعہ ہم سفر کو محترم مان لیتے ہیں اور محرم کو محترم نہیں مانتے، یعنی اس سال ہم کیا کریں گے، سفر ہمارے لیے محترم ہو گیا، تو اور اگلے سال جو ہے وہ ہم محرم ہی کو محترم مان لیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا۔ یحلون کا معنی حلال سمجھ لینا، حلال کا مطلب اس میں گویا جنگ و جدال کو حلال سمجھ لینا اور اس کے احترام کو ختم کر دینا، اور یحرمون کا مطلب اس کو محترم ماننا۔ ایک سال اس مہینے کو محترم مانا اور اگلے سال دوسرے مہینے کو محترم مانا، اس طرح سے گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ یہ دوسری گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ
کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ ہے یا یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی قعدہ میں لڑائی حرام ہے، یا یہ ذی الحجہ ہے اس میں لڑائی حرام ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے محرم میں حرام ہے تو اس سال جو ہے سفر ہم پہلے لے آتے ہیں، محرم بعد میں لے آتے ہیں. یعنی اس سال کا جو دوسرا مہینہ ہے نا جس کو سفر کہتے ہیں وہ محرم ہوگا، اور جو پہلا مہینہ ہے اس کو سفر کر لیتے ہیں ہم. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے برتھ ڈے منانی ہے 1 جنوری کو، کیک آپ کو 1 فروری کو سستا مل رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جب دسمبر ختم ہوا ہے نا تو فروری پہلے آئے گا اس سال اور جنوری بعد میں آئے گا. یعنی اس طرح کی آپ گڑبڑیں شروع کر دیں. تو دوسری گڑبڑ یہ کرتے تھے. تیسری گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مہینہ جو ہے اب محترم مہینہ آ رہا ہے، لڑائی نہیں کرنی، تو محترم مہینے کو اگلے مہینے دھکیل کے کیا کرتے تھے، اگلے مہینے سے 2 مہینے ادھار لے لیے کہ اس دفعہ ذی قعدہ تھوڑا لیٹ ہم شروع کریں گے، شوال لے آؤ پہلے، یعنی اگلے مہینے سے بھی ادھر لے آؤ. تو کیا مطلب یہ والا مہینہ جو ہے، یہ والا جو سال ہے نا 12 مہینوں کے بجائے 14 مہینے کا ہوگا، اور اگلا سال ہم 10 مہینے کا کر لیں گے. تو ان تمام ہیر پھیر اور تبدیلی کا بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ ہم نے جب لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے، اور اللہ کے مہینوں کا احترام بھی باقی رہے گا، کیونکہ ہم مہینوں وہ جو محترم مہینے کو ہم آگے ڈیلے کر رہے ہیں نا، وہ والا مہینہ ہم وہ والے مہینے میں لے کے جا رہے ہیں، یا ہم 12 مہینوں کے بجائے اس دفعہ 14 مہینے کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے یہ جو سفر اور یا ربیع الاول کا مہینہ ہے فار ایگزامپل، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے ایڈیشن کر دی، اور اس دفعہ ہمارا ذی قعدہ تھوڑا لیٹ شروع ہوگا تاکہ ہم لڑائی کر سکیں، کیونکہ آگے ذی قعدہ آنے والا ہے، وہ محترم مہینہ، اس میں لڑائی جائز نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، 2 مہینے ذی قعدہ کو ڈیلے کر دو. اور تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ سال تو 14 مہینوں کا ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، اگلا سال ہم 10 مہینوں کا کر دیں گے. اس طرح ڈرامے کرتے رہتے تھے. تو اس سے قرآن نے بھی منع کیا کہ ان مشرکین کی حرکتیں دیکھو کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے لیے اللہ کے مہینوں میں ہی تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا قرآن نے بتایا ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کی نظر میں 12 شہرن، وہ 12 ہے مہینوں کے اعتبار سے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، جو چاند والے مہینے ہیں، وہ کسی اور قوم نے اگر کوئی اور مہینے نکالے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا اسلام مخالفت نہیں کر رہا. یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول والے مہینے ہیں نا، یہ جن میں شرعی حکام کے ہم مکلف ہیں، اس کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ 12 مہینے ہیں، 14 نہیں ہے جو تم بنا لیتے ہو. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 محترم مہینے ہیں جن کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. یعنی 12 ہیں، 14 نہیں ہیں، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے بارے میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. کیا مطلب محرم کو ڈیلے کر کے سفر میں لے جانا، سفر کو پہلے لے آنا، 12 کے بجائے مہینوں کو 14 کر دینا، یہ ظلم ہے. تو مہینوں کے بارے میں ظلم نہ کرو، جتنی تعداد، جتنے دن، جتنے جو جس تاریخ ہے وہی اس کو دو، دائیں بائیں نہ کرو اس میں. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین جو یہ الٹے کام کر رہے ہیں ان سب سے لڑو تم، جیسے کہ یہ تم سب سے لڑتے ہیں. یہ فرق نہیں کرتے کہ قریشی مسلمان، ہاشمی مسلمان، عجمی مسلمان، ان کی نظر میں بس اسلام ہی ہے لڑائی کے لیے، جو مسلمان ہوگا اس سے لڑیں گے. تو تم نے بھی مشرکین میں فرق نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسی ایسی قباحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو ایسے تبدیل کر رہے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں جو اضافہ کرنا ہے یہ بھی کفر میں زیادتی ہے. مشرکین پہلے سے کافر ہیں، ایک بدعملی کر کے اور زیادہ کفر بڑھ جاتا ہے ان کا. وہ بدعملی کیا ہے کہ اس میں اضافہ، 12 کے 14 مہینے کر دیے. یضل بہ الذین کفروا، اس عمل کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے کافروں کو، یعنی اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یحلونہ عاما، مہینے کو حلال کر دیتے ہیں 1 سال، یعنی اس میں جنگ و جدال کو جائز سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہوتا محترم ہے. ویحرمونہ عاما، اور اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں اگلے سال، یعنی اپنی مرضی سے کیا ہوا انہوں نے یہ سب. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ موافقت کر لیں جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، ان مہینوں کی گنتی کی موافقت کر لیں. اللہ نے ٹوٹل 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں بس سال میں 4 مہینے ایسے ہوں جن میں جنگ و جدل نہ ہو، تو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے ہم اس کی. لیواطئوا کا مطلب سال کے 8 مہینے لڑیں ہم. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ نے جن مہینوں کو حرام قرار دیا ان کی گنتی کی موافقت ہو جائے. تو صرف گنتی پوری کرنی ہے، تو صرف گنتی تھوڑی پوری کرنے ہے، اللہ نے تو وہ مہینے بھی متعین کیے ہوئے ہیں، ان کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہو.
فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس گنتی پوری کرنے کے چکر میں کرتے کیا ہیں؟ جن مہینوں کو اللہ نے محترم قرار دے دیا ان کو یہ حلال کر دیتے ہیں، صرف گنتی پوری کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے چکر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو حرام مہینہ ہے یعنی محترم مہینہ وہ حلال ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال اللہ نے کی نظر میں مزین، یعنی ان کی نظر میں برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اس میں زکوٰۃ کی فضیلت معلوم ہوئی، زکوٰۃ نہ دینے کی قباحت، اور بشارت کے اسلام انشاءاللہ دنیا میں غالب آئے گا، دلیل کے لحاظ سے بھی اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی، اور شرعی احکام کے جو اوقات ہیں ان میں تبدیلی کرنا بھی کتنا